السلام علیکم، آئی ایم حماد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آسپیرنٹ کلیکشن۔ اس ویڈیو میں ہم ایوب خان ایرا پہ بات کریں گے۔ ایوب خان ایرا واز سٹارٹڈ فرام 1958۔ 1958 اکتوبر 24 میں ایوب خان نے پاکستان میں فرسٹ مارشل لا لگایا۔ تو ان کے دس واز دا فرسٹ مارشل لا ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ ایوب خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے مسلم آرمی چیف تھے۔ ان کو یہ والا بھی جاتا ہے کریڈٹ کہ پاکستان کے جو مسلم آرمی چیف تھے وہ ایوب خان تھے۔ یہ بہت دفعہ کویسچنز ایگزام میں آ چکا ہے۔ تو اور جو ایوب خان نے جب پریزیڈنٹ بن گئے، انہوں نے مارشل لا لگایا، تو انہوں نے وہ جو آرمی چیف کا عہدہ تھا وہ انہوں نے جنرل موسیٰ کو دے دیا اور خود وہ پریزیڈنٹ بن گئے کنٹری کے۔ اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے وہ جو سکندر مرزا صاحب تھے ان کو ڈپورٹ کر دیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ایوب خان کے ایرا میں میجر ڈیولپمنٹ ہوئی وہ 1960 میں جا کے وہ تھی ان کی انڈس واٹر ٹریٹی، جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سائن ہوا۔ اور اس کو جو انڈس واٹر ٹریٹی میں جو ورلڈ بینک جو تھی انہوں نے میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا۔ 1959 میں ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی کے نام سے ایک سسٹم شروع کیا۔ یہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ ایک بیسک ڈیموکریسی سسٹم، جس کی وجہ سے ایوب خان کو پاکستان کا سب سے جینیس پولیٹیشین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایوب خان صاحب جو سوفسٹیکیٹڈ پارلیمنٹری سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے تھے، تو وہ گراس روٹ لیول تک پولیٹکس کو لے جانا چاہتے تھے، اور جو رورل ایریاز کے الٹریٹ لوگ تھے ان کو بھی سیاست کے بارے میں اور اس میں جو ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیشن کروانا چاہتے تھے۔ یہ جو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم تھا، اس میں بہت دفعہ یہ بھی ایگزامز میں اور انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ واٹ واز بی او ڈی اینڈ ہو اسٹارٹیڈ دس۔ تو اس میں جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایوب خان صاحب نے اسٹارٹ کی تھی۔ اور اس کا جو تھا، اس کے جو ہم مین فیچرز ہیں وہ یہ تھے کہ انہوں نے ڈفرینٹ جو تھے ایریاز میں وہ کانسٹیچوئنسیز ڈیولپ کی تھیں، اور ان کو ایک ویٹ دیا تھا جس میں 800 سے 1000 تک کونسلرز اور الیکٹیو ممبرز تھے۔ ان ممبرز کو ولیج لیول تک لوگ الیکٹ کرتے تھے، یعنی کہ وہ بہت ہی ایک طرح کے جسے کہتے ہیں کہ ایک گراس روٹ لیول کی پولیٹیشین تھے، پولیٹیشین نہیں بلکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کی ان کی جو ریپریزنٹیشن تھی۔ تو ان کو ولیجرز الیکٹ کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کے اوپر تھے ریپریزنٹیٹیوز، تو اس کے بعد پروونشل لیول اور ڈویژنل لیول پہ تھی۔ یعنی کہ یہ گراس روٹ لیول کی سب سے بہترین سسٹم تھا ڈیموکریسی کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایوب خان کا جو ایرا تھا اس کو پاکستان کا ایک طرح کا پروگریسو ایرا بھی کہتے ہیں۔ پروگریسو ان ریسپیکٹ آف ایگریکلچر میں دیکھیں وہاں پہ بھی پروگریس ہوئی، پولیٹکس میں دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کا سسٹم لے کیا ہے جو اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔ ڈیموکریسی، بیسک ڈیموکریسی، مشرف صاحب نے بھی اس کو فالو کرنے کا کوشش کی اور وہ بھی ناکام رہے، لیکن وہ جو سسٹم تھا وہ سب سے زیادہ بہترین سسٹم تھا۔ اس کے بعد کی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ 1962 میں انہوں نے آئین دیا تھا، دیٹ واز پریزیڈینشیل ان نیچر، کیونکہ وہ پریزیڈینشیل سسٹم کے فیور میں تھے، وہ پارلیمنٹری سسٹم کے فیور میں نہیں تھے۔ یہ آئین بہت دفعہ کویشچن میں آ چکا ہے کہ یہ آئین جو تھا یہ کب بنا تھا؟ یہ بنا تھا جون 8 1962 کو۔ یہ پاکستان کا دوسرا آئین تھا اور یہ پریزیڈینشیل ان نیچر تھا۔ جو پاکستان کا پہلا آئین تھا جو 23 مارچ 1956 کو بنا تھا وہ پارلیمنٹری فارم تھا اور وہ پارلیمنٹری گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، اور یہ پریزیڈینشیل تھا۔ اس کے بعد وہ میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ 1963 کی ہے، وہ ہے چائنا پاکستان باؤنڈری ایگریمنٹ۔ یہ جو سیاچین والا اور یہ والا سارا ایریا ہے کراکرم رینج والا، یہ چائنا اور پاکستان کے بارڈر پہ یہ سارا ڈیفائن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 1965 میں جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہوئی،
6 ستمبر کو اس کا آغاز ہوا تھا اور یہ 23 سپتمبر کو جا کے ختم ہوئی تھی. یہ 17 ڈیز وار تھی. اس وار کو ختم کرانے میں رشیا نے میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا. تو رشیا کی جو میڈیشن میں جو اس ٹائم کے فارن منسٹر تھے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، تو وہ جو تھے ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں جو سب سے جینس بندے کے طور پہ پہچانے جاتے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا بھی بہت رول تھا اس وار کو ختم کروانے میں اور جو ہے رشیا کو میڈیشن کے طور پر لانے میں. تو یہ جو وار کو ختم جو ہوئی تھی، یہ ایک ٹریٹی ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جسے تاشکنڈ ٹریٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ بہت دفعہ ایگزام میں آ چکا ہے کہ تاشکنڈ ٹریٹی جو ہے یہ کب سائن ہوا تھا اور اس ٹریٹی میں میڈیشن کا رول کس نے پلے کیا تھا. یہ جنوری 10 1966 کو سائن ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان تاشکنڈ کے مقام پہ. اور رشیا نے اس میں رشیا جو کہ فارمری USSR کے نام سے جانا جاتا تھا اس ٹائم، تو اس نے اس میں میڈیشن کا رول پلے کیا تھا. تاشکنڈ ٹریٹی کی نائٹ جو انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ لال بہادر شاستری صاحب، ادھر سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور یہ پاکستان کے فارن منسٹر تھے، اور ادھر سے پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ جو تھا تاشکنڈ ٹریٹی کی نائٹ ہی جو لال بہادر شاستری صاحب تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گیا وہاں پہ. تو جس کی وجہ سے ایوب خان نے بھٹو صاحب کو آرڈر دیا کہ آپ جو ہے نیو دہلی میں جو اس کی باڈی کے ساتھ جائیں. تو بھٹو جو اس فیور میں نہیں تھا کہ وہ نیو دہلی میں جائے کیونکہ جنگ ختم ہوئی تھی، تو اس لیے بھٹو اس فیور میں نہیں تھا کہ مجھے انڈیا میں بھیجا جائے. تو بہرحال ایوب خان کے کہنے پہ بھٹو کو وہاں سے جانا پڑا سیدھا نیو دہلی. تو نیو دہلی سے واپس جب اسلام آباد آیا بھٹو صاحب، تو اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ڈفرینسز پیدا ہونا شروع ہو گئے ایوب خان اور ان کے درمیان. تو سون ڈفرینسز اتنے زیادہ ہو گئے کہ بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے ایوب خان کی جو گورنمنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی لانچ کر دی. تو اس کے بعد پارٹی لانچ ہو گئی، بھٹو صاحب نے بھی چھوڑ دیا. تو ایوب خان کی گورنمنٹ کرائسس میں آ گئی. بہت سارے اور بھی ممبرز تھے جو سندھ کے، کیونکہ بھٹو صاحب سندھ کے تھے تو وہ بھی ممبر چھوڑ گئے، اور سندھ واز اے اسٹرانگ ہولڈ آف ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو اس لیے کافی سارے ممبرز چھوڑ کے چلے گئے. تو جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کافی زیادہ کمزور ہو گئی اور جلد ہی اتنے زیادہ کرائسس پیدا ہو گئے، ان پاپولر موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ان کے پریزیڈنٹ صاحب کے اگینسٹ. لائرز نکل آئے سڑکوں پہ، تو وہ جو ہے پارلیمنٹری سسٹم کو بحال کروانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یحییٰ خان کو لانا پڑا جو کہ اردن میں اس ٹائم کام کر رہے تھے. تو یحییٰ خان صاحب کو لانا پڑا. تو وہ جو تھے یحییٰ خان صاحب جو پاکستان کے جو پہلے وہ جو جنرل موسیٰ کو نومینیٹ کیا تھا، ایوب خان صاحب نے ان کو ریموو کر دیا گیا جنرل موسیٰ صاحب کو، اور ان کی جگہ پہ 1967 میں یحییٰ صاحب کو لگا دیا گیا پاکستان کا آرمی چیف. تو یحییٰ خان صاحب نے 1969 میں مارچ 25 1969 میں پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایوب خان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا، اور خود وہ جو تھے آرمی چیف بھی بن گئے، تو وہ پہلے سے تھے، اور پریزیڈنٹ بھی وہ خود بن گئے. تو 1970 میں انہوں نے ایک LFO کے نام سے ایک آرڈر ایشو کروایا جس کو لیگل فریم ورک آرڈر کہتے ہیں. تو اس آرڈر کی وجہ سے جو پاکستان ایک 1 یونٹ بنا تھا 1955 میں، تو وہ 1 یونٹ ختم کر دیا گیا، اور پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے جو اوریجنل 4 پروونسز تھے پہلے والے، وہ دوبارہ بحال کر دیے گئے. دس واز آور ویڈیو آف ٹوڈے. اس ویڈیو کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ آپ کو آسپائرنٹ کلیکشن جو ہمارا فیس بک پیج ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب دا آسپائرنٹ کلیکشن. تھینک یو ویری مچ.